یہ بڑے ہی سیریس ٹاپک کے اوپر ویڈیو ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا سے آئیں گے اور وہ بڑے خطرناک سٹیٹمنٹس ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ کا میڈیا وہاں پہ ان کو کور کرے گا اور وہاں سے وہ کلپ کاٹیں گے اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے اور وائرل کریں گے، اور وہ پاکستان کے جو راز ان کے پاس ہیں یا جو راز ان تک پہنچ سکتے ہیں یا جن رازوں تک وہ مزید ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس معاملے پہ پاکستان کی شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کروز میزائل ہے، جس کو ہم بابر میزائل کہتے ہیں پاکستانی، 2005 میں پاکستان نے اس کا تجربہ کیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی جلا وطن تھی پاکستان سے۔ یہ سعودی عرب معاہدہ کر کے مشرف صاحب سے جا چکے تھے اور ان کے جانے کے بھی 4 سال کے بعد اس کا تجربہ پاکستان نے کیا تھا۔ بابر کروز میزائل جو ہے پاکستان کے پاس، نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے امریکہ کا میزائل جو ہے وہ چوری کیا، میزائل پکڑا، اس کو لے کر آئے اور اس میں سے پھر ہم نے اس کو۔ میاں نواز شریف صاحب کا میزائل سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ اس کو بنا سکتے ہیں یا وہ میزائل کی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں؟ یعنی میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں سمجھتا اس کے بارے میں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے بنایا، اور ایکچولی انہوں نے یہ کہا کیوں؟ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ یہ ایکچولی اس لیے نہیں کہا کہ یہ کوئی ان کا کارنامہ ہے بہت بڑا، یہ انہوں نے کسی اور وجہ سے کہا۔ وہ وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ سن لیں کہ پاکستان نے یہ کن حالات میں، یہ واقعہ ایکچولی ہوا کیا تھا، کہ امریکہ کا میزائل جو پاکستان پہنچا تھا وہ کیسے پہنچا تھا، یہ واقعہ کیسے ہوا تھا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ کینیا میں اور تنزانیہ میں القاعدہ نے اٹیک کیا تھا امریکن امبیسیز کے اوپر، اور امریکہ کے اور القاعدہ کی لڑائی چل رہی تھی اس وقت، اور جو 2 امریکن امبیسیوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے امریکنز نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کا علاقہ خوست، وہاں پہ جو طالبان کے ٹریننگ کیمپس ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ ان کو لگتا تھا کہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور اسامہ بن لادن ان کیمپس میں موجود رہا ہے یا یہاں پہ دورہ وورہ کرتے رہے ہیں، اور کچھ صحافیوں کے ذریعے سے ان تک یہ اطلاعات پہنچی تھی، تو انہوں نے پلان کیا کہ ان کیمپس کو تباہ کر دیں گے تو اسامہ بن لادن بھی بیچ میں کہیں شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پلان انہوں نے اس دور میں کیا امریکہ نے، ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ ہٹ کریں آ کے۔ وہ اپنے فائٹر جیٹ نہیں بھیج سکتے تھے کیونکہ وہ گزرنے پڑتے پاکستان کی حدود میں سے گزرتے، یا ان کو کوئی بیس کیمپ پاکستان کا چاہیے ہوتا، تو پاکستان اس وقت پاکستان اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2 معاملہ یہ تھا کہ اگر یہ یہاں سے گزرتے تو طالبان کو پہلے پتہ چل جاتا، ان کو انٹیلیجنس رپورٹ مل جاتی، وہ ان علاقوں سے نکل جاتے یا اپنا بندوبست کر لیتے۔ لہٰذا امریکہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خفیہ رکھنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا اور بحیرہ عرب کے اندر اپنے کچھ نیوی شپس اور کچھ سب میرینز جو ہیں وہ انہوں نے بھیج دیے، اور جب وہ بحیرہ عرب پہ پہنچے تو پاکستان نیوی نے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ پاکستان نیوی کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ امریکنز آئے ہیں اور یہ کوئی نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ کسی چکر میں ہے، اور یہ اطلاع ISI تک پہنچی اور پاکستان کی حکومت کو بھی مطلع کیا گیا، اور اس وقت جنرل ریٹائر حمید گل صاحب جو اب انتقال فرما چکے ہیں، انہوں نے اسامہ بن لادن کو اور ان کے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا کہ ہمیں بحیرہ عرب میں ہم نے امریکنز کو دیکھا ہے، اور جس طرح ہم نے ان کو دیکھا ہے اور جس قسم کی ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ کوئی اٹیک کر سکتے ہیں، اور یہ اٹیک ہونے کے زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ یہ اٹیک آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کافی ٹریننگ کیمپس اور وہ ایریاز خالی کر دیے جہاں پہ ان کو بھی شک تھا کہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس رپورٹ نے طالبان کا ساتھ دیا کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشنز تھے، اور 9/11 سے پہلے کا یہ سینیریو تھا، 9/11 کے بعد تو بالکل دنیا بدل گئی تھی۔ اچھا، ہوا یہ کہ اس میں امریکہ نے اس جگہ سے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی ایئر اسپیس کو استعمال کرے گا اور بلوچستان کے اوپر سے یہ میزائل جائیں گے اور جا کر یہ ہٹ کر دیں گے افغانستان میں خوست کے علاقے میں۔ لیکن ان کو یہ خطرہ تھا کہ پاکستان کو، اگر یہ پاکستان کے اوپر سے گزریں گے تو پاکستان ان کو تباہ کرے گا نیچے سے، کیونکہ پاکستان کو تو نہیں پتا میزائل کون پھینک رہا ہے، اور اگر آپ نے آگاہ نہ کیا ہو تو پاکستان کے بعد یہ جواز ہے کہ ہماری ایئر اسپیس سے ایک میزائل جا رہا ہے، ہم اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کروز میزائل رستے میں تباہ ہو، اور دوسرا خطرہ ان کو یہ تھا کہ جہاں پہ پاکستان کی اٹامک سائٹس ہیں اور پاکستان نے بڑے زبردست ریڈار یہاں لگائے ہیں انڈیا سے بچنے کے لیے، تو ان میزائلز کو وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے پاکستان کی انڈیا کی شرارت ہے، تو پاکستان ان کو سختی سے نمٹے گا۔ لہٰذا امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کو یہ انفارمیشن میزائل فائر کرنے سے چند منٹ پہلے دے گا، اور انہوں نے کیا بھی ایسے ہی کہ پاکستان کو بالکل 11th آور میں چند منٹ پہلے بتایا کہ جناب یہ میزائل اب ہم فائر کر رہے ہیں افغانستان میں، یہ ہمارے میزائل جا رہے ہیں، ان کو چھیڑیے گا مت۔ انہوں نے 20 اگست کو 1998 کو یہ میزائل فائر کیے تھے، اور یہ کوئی 70 کے قریب میزائل تھے۔ یہ میزائل جا کے اپنے ٹارگٹ کے اوپر لگے، 68 کے قریب میزائل جو ہیں، یعنی لگ بھگ سارے میزائل اپنے ٹارگٹ پہ لگے، لیکن صرف 2 میزائل ٹارگٹ پہ نہیں لگے تھے۔ ایک میزائل پاکستان کا ایک علاقہ ہے وہاں گر گیا بلوچستان میں، اور جو دوسرا میزائل ہے خاران کے علاقے میں گرا تھا، اور جو دوسرا میزائل ہے وہ افغانستان میں گر گیا، اور وہ اس کے ٹکڑے طالبان کے ہاتھ میں لگ گئے۔ اب یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میزائل ہم نے پکڑا، پھر ہم نے اس کو کھولا، پھر ہم نے اس کو دیکھا، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ امریکی جو لیفٹیننٹ جنرل تھے اس وقت تھامس، انہوں نے یہ کہا تھا، یہ کلیم کیا تھا، اور یہ امریکن اخبارات میں چھپا تھا کہ کروز میزائل بہت نازک ہے، اس کی باڈی بڑی نازک ہے، یہ اگر نہ بھی پھٹے اور اس کا یہ تباہ نہ بھی ہو، یہ بلاسٹ نہ بھی ہو،
پھر بھی یہ میزائل اگر گر جائے کسی جگہ پہ تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ محفوظ پڑا ہوا ہو کسی جگہ پہ۔ تو یہ ان کا خیال تھا۔ بہرحال اگر اس کے ٹکڑے بھی ملے تو پاکستان کے ہاتھ ایک میزائل لگا اور پاکستان کی فورسز نے اس کو قابو کر لیا، اور دوسرا جو طالبان کے ہاتھ لگا وہ ان سے چائنیز آ کر خرید کے لے گئے۔ چائنیز فوری طور پہ وہاں سے نکلے اور وہ پہنچے خوست میں، وہاں پہ انہوں نے طالبان سے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے میزائل ہمیں دے دو۔ انہوں نے طالبان سے وہ میزائل خریدا اور لے کر چائنا چلے گئے۔ ان کے پاس بھی میزائل کے ٹکڑے تھے، پاکستان کے پاس بھی میزائل کے ٹکڑے تھے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر ایک دوسرے کی وار ٹیکنالوجی حاصل کرنا کوئی کرائم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جو تلواریں تھیں ان کو کفار نے بعد میں ان کو کاپی کیا گیا، یہ زیادہ بہتر تلواریں ہیں۔ ان کے گھوڑے جو تھے جس قسم کی یہ گھڑ سواری کرتے تھے ان کو کاپی کیا گیا، جو توپ بنی شروع میں اس توپ کو کاپی کیا گیا، جو منجنیقیں بنی ان کو، جو دفاعی معاملات ہوتے ہیں یا سامان حرب ہوتا ہے اس میں فوجیں ایک دوسرے کو کاپی کرتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کے دوران بھی سیکھتی ہیں اور امن کے دوران بھی سیکھتی ہیں۔ اور یہ ایک کیونکہ جنگ میں اور محبت میں کہتے ہیں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو یہ جنگی آلات جو ہے وہ آپ کو کیسے بھی ملے آپ کو حاصل کرنے چاہیے، جیسے بھی ملے آپ کو حاصل کرنے چاہیے۔ یہ تو مال غنیمت کے اندر جنگی سامان لے کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس ایک میزائل ہمارے ہاتھ لگا، ہم نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی، اور لیکن ڈاکٹر سمر مبارک کہتے ہیں کہ وہ میزائل اس حالت میں نہیں تھا کہ اس کے اوپر پراپر ریسرچ ہو سکتی، ان کو کہنا بھی یہی چاہیے۔ پاکستان نے 99 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، اس واقعے کے 1 سال کے بعد پاکستان نے اپنا کروز میزائل جو بنایا وہ 2005 میں بنایا تھا، 7 سال کے بعد 2005 میں پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہمارے پاس بابر کروز میزائل ہے جو بڑا تگڑا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اچھا حیران کن حد تک یہ تھا کہ اس میزائل کی تمام صلاحیتیں جو ٹام ہاک میزائل تھا امریکہ کا کروز میزائل اس سے بالکل ملتی جلتی تھی، رفتار بھی ویسی تھی، انجن بھی ویسا تھا، کیپیسٹی بھی وہی تھی اور کارکردگی بھی ویسی تھی، 500 کلومیٹر تک جاتا ہے اور ایٹامک ویپنز کو لے کر جا سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے۔ تو بڑا زبردست میزائل پاکستان نے بنایا، بلکہ کچھ اس میں خوبیاں جو ہے وہ ایڈیشنل تھیں ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق۔ ایک اور چیز جو ہوئی، چین نے 2004 میں یہ میزائل بنا لیا اور وہ بھی اس سے ملتا جلتا میزائل تھا، یعنی پاکستان نے 2005 میں یہ ٹیکنالوجی بنائی، چین نے 2004 میں یہ ٹیکنالوجی بنائی۔ چین میں سے تو آج تک کسی نے نہیں کہا، کسی لیڈر نے نہیں کہا کہ جناب ہم نے یہ امریکن میزائل پکڑا تھا اور اس کو کاپی کیا۔ روس نے بھی جو ایٹامک تجربہ کیا تھا وہ امریکہ سے نسخے اور ساری ٹیکنالوجی کو چرا کے وہ لے گئے تھے ان کے ایجنٹس، اور پھر انہوں نے اس سے ایک ایٹم بم بنایا۔ آج تک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نے خود بنایا۔ پاکستان نے اپنا ایٹم بم کیسے بنایا، کیسے ٹیکنالوجی حاصل کی، اور کیسے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور بہت سارے لوگوں کی ایک محنت ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ بڑے طریقے سے اس سارے کو ٹیکنالوجی کو حاصل کیا تھا اور پھر اس کو اپنے طریقے سے بنایا جیسے دنیا نہیں بنا سکی، اور زیادہ بہتر بنایا، زیادہ سیف بنایا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں قومی راز ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے آپ پردہ نہیں اٹھاتے، لیکن یہ پتہ سب کو ہوتا ہے۔ یعنی 28 اگست کو ہی چھاپ دیا تھا 1998 میں، جو امریکن اخبار تھا دی گارڈین، اس نے 28 اگست کو چھاپ دیا تھا کہ ان کے پاس یہ میزائل ہے اور خدشہ ہے کہ یہ بنا لیں گے، اور پاکستان کے پاس ایسے دماغ موجود ہیں جو اس میزائل کو ڈی کوڈ کر لیں گے، اس کو ان لاک کر دیں گے، اور اس کے اندر جتنی ٹیکنالوجی ہے کہ سیٹلائٹ کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے، اس کا فیول کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے انجن کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کتنا لے جا سکتا ہے مواد ساتھ تباہ کرنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں پاکستان ان لاک کر سکتا ہے۔ پاکستان کے دماغ اتنے تیز ہیں کیونکہ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ ایٹمی دھماکے بھی کر چکا تھا، تو امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو یہ کر سکتا ہے، اور پاکستان نے کر کے دکھایا۔ پاکستان نے اور بہت کچھ کر کے دکھایا۔ پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا چین کے ساتھ مل کے، پاکستان نے بہت سارے اور میزائل بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان نے یا کہیں سے سیکھی یا خود تجربے کر کے بنائے، اس میں کوئی الگ آپ کو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے ہتھیار چاہیے، مخائل کلاشنکوف نے ایک گن بنائی۔ کلاشنکوف ایک ایسا ویپن ہے جس نے آج تک جو کمبیٹ فائٹ ہے اس میں سب سے زیادہ بندے مارے ہیں، اس خطے میں ہونے والی ساری جنگیں کلاشنکوف کے اوپر لڑی گئی ہیں بڑے لمبے عرصے تک۔ تو یہ ایک مخائل کلاشنکوف نام کا آدمی تھا جو روس کا رہنے والا تھا، اس نے بنائی تھی۔ امریکہ اس ٹیکنالوجی پہ بے شمار گنیں بنا چکا ہے، اسی ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ جتنے آپ کے یورپین ممالک ہیں وہ سارے بے شمار گنز بنا چکے ہیں۔ وہ تو کبھی نہیں مانتے کہ ہم نے جو ہے وہ کلاشنکوف کو کاپی کیا تھا، جو اس طریقے سے جو کلاشنکوف کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہی آپریٹنگ سسٹم امریکن گنز کا بھی ہے۔ اب جا کے انہوں نے ایک گن بنائی M4 رائفل، وہ آج بھی کلاشنکوف کا ویسے مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی اپنی خوبیاں ہیں۔ پاکستان کی G3 ہے وہ ایرانی G3 سے ملتی جلتی ہے، ایران نے ہماری طرح کی بنائی اور ملکوں نے بنائی۔ تو یہ 308 اس کا کیلیبر ہے۔ تو بہت سارے ایسے ویپنز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہتھیار ہیں، اور اس میں ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں لوگ۔ بعض اوقات ہتھیار خرید کے اس کی طرح کا بنا لیتے ہیں، بعض اوقات ٹیکنالوجی خرید کے اس کی طرح کا بنا لیتے ہیں، بعض اوقات چوری کر کے بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات سینہ زوری کر کے بنا لیتے ہیں، بعض اوقات ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے دیتا ہے اس کے ذریعے سے بھی بنا لیتے ہیں۔ لیکن جو وفادار ہوتے ہیں اپنے ملکوں کے، وہ ان رازوں کو سینے میں لے کے دفن ہو جاتے ہیں، ان پہ بات نہیں کرتے۔ یہ میزائل کوئی جنرل باجوہ کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہے۔ یہ میزائل کوئی عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہے۔ آپ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔
ایکچولی میاں نواز شریف صاحب اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اب میں بتانے والا ہوں کہ میاں صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو خوف زدہ کیا انہوں نے اس جملے کے ساتھ، اور یہ والی کہانی سنا کے کہ میرے پاس جتنے راز ہیں نا میں سارے کھول دوں گا، اور بھی بہت سارے راز ہو سکتے ہیں۔ بے شمار میٹنگز انہوں نے کی ہیں قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ، انہوں نے اعتبار کر کے اپنے کون کون سے راز ان کو بتائے ہوں گے، کون کون سی چیزیں ان کو بتائی ہوں گی کہ فلاں جگہ پہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے، فلاں جگہ پہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے، ہم اس حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ایکچولی میاں نواز شریف صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ نے امریکہ کا میزائل جو ہے اس کو پکڑا اور اس کی ریورس جو ہے وہ اس کی انجینئرنگ کی اور اس کے بعد آپ نے یہ میزائل بنا کے آپ نے چلا دیا، یہ تو امریکہ کو بھی پتہ ہے لیکن وہ کبھی الزام ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں تو پھر میں اور بھی بہت سارے آپ کے راز اور پول کھول سکتا ہوں۔ قومی سلامتی کے بہت سارے راز حکمران وقت کے پاس ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، اور اگر حکمران وقت جو ہے وہ بعد میں ان حالات میں آ جائے تو اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ ملک اور قوم کا وفادار رہے اور ان رازوں کو اپنے سینے میں رکھے اور بلیک میل نہ کرے۔ یہ چیزیں بلیک میل کرنے کے نہیں ہیں، آپ کی پالیٹکس ہے، آپ کی کرپشن ہے، آپ کی چیزیں ہیں، آپ کی سیاست ہے، کبھی نرم ہے کبھی گرم ہے، چلتا رہے گا، ہو سکتا ہے کبھی آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں جس کے امکانات آپ خود کم کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو قومی راز ہیں یہ قومی راز ہیں، ان کے اوپر سے آپ پردہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے اوپر سے آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے، اور یہ بہت لو ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اور اس کے بعد وہ مزید ایسی چیزیں کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابن الہیثم جو ہے مسلمان تھے، البیرونی مسلمان تھے، ابو علی سینا مسلمان تھے، ان کی کتابوں سے گوروں نے کیا کچھ نہیں سیکھا، آج بھی سیکھ رہے ہیں، بے شمار چیزیں ان کی کتابوں میں سے اور ان کی ریسرچ میں سے نکال کے جتنے عدسوں کے اوپر آج تک کام ہوا ہے ابن الہیثم کے بعد ہوا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ دوربین، خوردبین، اینک، یہ ساری چیزیں، آنکھیں کیسے کام کریں گی، وہ بندہ اس کو مکمل کر گیا ہے، اس کی ڈرائنگز آج بھی ریلیونٹ ہے اور اس سے آگے دنیا نہیں بڑھ پا رہی، اسی سے سیکھا انہوں نے، اسی سے سیکھ کے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ البیرونی نے جو کام کر کے گئے ہیں وہ آج بھی ویسے ہی ہے، وہی فارمولا چل رہے ہیں۔ ابو علی سینا جو ہے جو طب کے اندر انہوں نے بہت بڑی بڑی خدمات سر انجام دی، اور جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ پوری طب اس کے اوپر کھڑی ہے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں، ان سے آپ آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، یہ آپ کی قوم کی امانت ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو ان رازوں کو آپ فاش کریں اور ایسی چیزیں آپ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے اور قوم سے محبت نہیں ہے، آپ صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں انفارچونیٹلی۔ ایک انفارمیشن اور چھوٹی سی آپ کو دے دوں، جو ڈرون حملوں کو جاری رکھنے کے حوالے سے ایک بل تھا نا، جب وہ ڈرافٹ ہوا تھا تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دستخط ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں ایک دور میں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ اب پاکستان کی فوج کا وہ حال کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کا ہوا تھا۔ تو افغانستان میں امریکی ڈرون حملوں کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب حمایت کر چکے ہیں۔ آپ امریکہ کے ساتھ تھے صاحب، آپ طالبان کے ساتھ نہیں تھے، آپ مجاہدین کے ساتھ نہیں تھے، آپ امریکہ کے ساتھ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ جب طالبان امریکہ سے ملاقاتیں نہیں کر رہے تھے تو آپ کر رہے تھے ان لوگوں سے، آپ امریکہ کے ساتھ تھے، آپ طالبان کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے آپ کے دستخط وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی آج کروز میزائل کے حوالے سے، اور پاکستان نے بہت ساری ایسی اور چیزیں بنائی ہیں۔ امریکہ کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ چین کے پاس کیا ہے اور پاکستان کے پاس کیا ہے، اور انڈیا جیسے ملک کو ٹیکل کرنا، جس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بہت ساری دولت ہے، بہت بڑا ملک ہے، اتنا بڑا دشمن آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت آپ کو دھمکاتا ہے وہ، تو آپ کو کچھ بھی کر کے اپنے دفاع کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ آپ کو ہر وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی پڑے گی، چاہے آپ چوری کر کے لائیں، چاہے آپ مانگ کے لائیں، چاہے آپ چھین کے لائیں، چاہے آپ ڈاکہ ڈال کے لائیں، چاہے آپ دن رات اس کو اسٹڈی کر کے بنائیں، جیسے کریں آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا دشمن بہت طاقتور ہے اور بہت بڑا ہے، کیونکہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ تو اپنی قوم سے محبت کا یہ تقاضا تھا کہ ہم میزائلز بناتے، اور دشمن سے جنگ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کا بھی یہ تقاضا تھا کہ ہمارے پاس ہر وہ چیز موجود ہوتی جو دشمن کا راستہ روک سکتی۔ یہ راز بتانے کے نہیں ہوتے، ان پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اور ان کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بتانے کے نہیں ہوتے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ راستہ اپنا لیا ہے، لیکن اگر وہ اس راستے پہ چلیں گے تو زیادہ دیر تک ان کی پالیٹکس نہیں چلے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔